آج لوگ پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، کبھی خاتون کا فون آیا بڑی پریشان کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں. تو بھائی ایک آسان سا کلیہ اللہ راضی ہے کہ نہیں وہ سمجھ لیجئے اور سن لیجئے، بہت آسان، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، نہ الجبرا یا کوئی کیس ہے کہ اس کو حل کرنا پڑے، آسان سی بات ہے. اگر ہماری زندگی، اپنی زندگی پر غور کریں، اگر ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اور اگر ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں یہود و نصارہ کی زندگی کے طرز پر گزر رہی ہے، اس کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ جس سے راضی ہوں گے اس کو، عورت ہے تو پردے کی توفیق دیں گے، مرد ہے تو اتباع سنت کی توفیق دیں گے، عورت ہے تو اتباع سنت کی توفیق دیں گے، بچہ ہے تو اتباع سنت کی توفیق دیں گے، اور جس سے ناراض ہو جائیں گے اس کو اپنے حبیب کے طریقوں سے ہٹا دیں گے. یہ آسان سی بات ہے، اس میں کوئی سمجھنے کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ اپنے حبیب سے راضی تھے، راضی ہیں، اور ان کے صحابہ تھے، اللہ ان سے راضی تھے، راضی ہیں. اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ سے راضی، قیامت تک کے لیے راضی، اس کے بعد بھی راضی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی. اور تمام صحابہ کس کے طریقے پر تھے؟ نبی علیہ السلام کے طریقے پر تھے. صحابہ کتنی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایران کے کسی بادشاہ کے ہاں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے. اب سنت کیا ہے، کھانا کھانے کے دوران نوالا نیچے گر جائے تو صاف کر کے کھا لو، صاف ہے تو ویسے کھا لو، سنت ہے. اب ان کے ہاتھ سے نوالا گرا اور انہوں نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا. ساتھ میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرا کونی ماری یا کسی طرح کہا کہ جناب یہ تو مناسب بات نہیں لگتی، یہ لوگ جو ہیں بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ گری ہوئی چیز کو اٹھا کے واپس کھانا معیوب سمجھتے ہیں، تو اس دربار میں تو اب ایسا کام نہ کریں. انہوں نے عجیب جواب ارشاد فرمائے، فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان احمقوں اور روشن خیالوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں. ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے، جاتے جاتے ایک جگہ سواری کو روکا، حج عمرے کا سفر تھا، سواری سے اترے، تھوڑا پیدل چل کے ایک جگہ گئے، ایسے بیٹھ گئے جیسے قضاء حاجت کے لیے کوئی بیٹھتا ہے. تھوڑی دیر بعد اٹھ کے آگے کیا، کچھ بھی نہیں. کسی نے پوچھا حضرت جب قضاء حاجت کا تقاضا نہیں تھا سواری روکی کیوں، اترے کیوں، گئے کیوں، وقت کیوں لگایا؟ تو جواب میں ارشاد فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہاں سے گزر رہا تھا، نبی علیہ السلام یہاں اس مقام پہ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تھے، تو آج مجھے وہ بات یاد آ گئی، وہ مجھے حاجت تو نہ تھی، دل میں آیا کہ میں وہی کروں جو میرے نبی نے کیا تھا. یہ ہوتی ہے محبت. سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں انہوں نے باغ کے اندر نا کیکر کا درخت لگوایا. کسی نے کہا حضرت کیکر کا درخت تو ایسی کوئی خاص چیز نہیں، کوئی اور لگائیں اچھا پھل ہو فلاں ہو، یا نہیں کیکر کا لگاؤ. بھائی کیوں کیکر کا لگائیں؟ فرمانے لگے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے بیعت جہاد کی تھی، وہ درخت کیکر کا درخت تھا. یہاں کیکر لگے گا مجھے وہ بیعت یاد آتی رہے گی. نسبت نے کہاں پہنچا دیا. پھر دارالعلوم کے باغیچے میں فرمایا کہ بھائی وہ لگاؤ گلاب کے پھول. حضرت گلاب تو لگاتے ہیں لیکن ساتھ چنبیلی اور دن کا راجہ رات کی رانی اور بھی تو پھول ہیں. کہا نہیں گلاب ہی لگاؤ. حضرت صرف گلاب ہی کیوں؟ کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اثر سے جو خوشبو آتی تھی وہ گلاب جیسی ہوتی تھی. مجھے یہاں سے گلاب کی خوشبو آئے گی، میرا دماغ وہاں پہنچ جایا کرے گا. اس باتوں کے اندر بھی سنتوں کا خیال کرتے تھے. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سنت کے مطابق بیت الخلاء آنا اور جانا یہ بھی اپنی من مرضی کی نفلوں سے بہتر ہے. اپنی مرضی سے نفلیں پڑھ رہا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں، نہ نبی علیہ السلام نے پڑھی، نہ بتائیں، نہ صحابہ نے پڑھی، ایسی نفلیں پڑھ رہا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں. فرماتے ہیں کہ ایسی نفلیں پڑھنے سے زیادہ وہ عمل بہتر ہے جو نبی علیہ السلام کے مطابق ہو. ہاں گو کہ وہ بیت الخلاء آنا جانا ہی کیوں آقا کے طریقے کے مطابق ہی کیوں نہ ہو.
یعنی بیت الخلاء ٹوائلٹ آنا اور جانا اگر یہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے تو یہ بھی عبادت ہے.